إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام علماء کرام، دعات عظام، معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہمارے پیارے بچوں، کمیونسٹ پارٹی کا صدر چائنا کا ماؤ تسی تونگ یاد کر لیں، ہو سکتا ہے 6 سوال کر رہے ہوں اسی کے متعلق. ماؤ تسی تونگ جس کا انتقال سن 1976 عیسوی میں ہوا، آج یہاں کمیونسٹ جو ہے چائنا میں اس کا مؤسس مانا جاتا ہے. اسی کی تصویریں وہاں کے نوٹوں پر چھپتی ہیں. اس نے اپنے دور میں چائنا کا بھلائی چاہتے ہوئے، ترقی چاہتے ہوئے، اکنومی اقتصاد کو بڑھانے کی خاطر اس نے غور کیا کہ کچھ ایسے جانور ہیں جو بہت ہی نقصان دہ، جس سے اکنومی میں، اقتصاد میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو اس نے اعلان کیا کہ ختم کیا جائے. ان چاروں چیزوں میں سے وہ ہے گوریا. گوریا وہ پرندے چھوٹے جو گاؤں میں بھی دیکھتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتے چلی جا رہی اپنے علاقوں میں. اس کا لفظ گوریا ہی شاید اردو میں یہی ہے. المهم آپ سمجھ گئے پرندہ. یہ زراعت، محاصیل، گلے، یہ فصلیں جو تیار ہوتی تھی یہ آ کر کھاتے تھے. تو اس نے اپنا آرڈر دیا کہ اس کو ختم کیا جائے. جتنے اپنے ملک میں یہ پرندے ہیں اس کو ختم کیا جائے. آرڈر دیا جس کی وجہ سے پورے اس کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے پورے باشندے اور وہاں کے رعایا اس کے پیچھے ٹوٹ پڑے. زہر کے ذریعے، جال کے ذریعے، المهم ملینوں پرندوں کو انہوں نے برباد کر دیا. اب اس طرح انہوں نے کہا ہماری معیشت بڑھ جائے گی، لیکن ایک چیز کی طرف وہ نہیں سوچے. ٹڈی جانتے ہیں؟ یہ ٹڈیوں کا دل بڑے بڑے گروہ میں، بڑی بڑی تعدادوں میں انہوں نے ان محاصیل، ان کھیتوں میں انہوں نے تباہی مچا دی، ہجوم کیا اور فصلیں برباد کر دی، جس کے نتیجے میں بھوکمری، قحط سالی عام ہوئی. اور تعداد اس بیچ میں 1958 1961 اس فترے میں ان کی اتنی تعداد میں مرے. کتنا توقع ہے بھائیو، کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ 10 لاکھ 20 ملین 2 کروڑ اور بتایا جاتا ہے 43 ملین 4.3 کروڑ لوگ مر گئے بھوکمری سے. اس واقعے سے بھائی 2 اہم سبق ملتا ہے. پہلا سبق کہ آپ جئیں، کھائیں اور دوسرے کو بھی جینے دیں، اس کو بھی آزادی دیں. دوسرے کے رہنے کی وجہ سے وہ آپ کا کھانا نہیں چھین لیتا ہے، آپ کی روزی میں وہ کمی نہیں کرتا ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ بہت سی ایسی پلاننگ ہوتی ہیں جس پلاننگ میں ان پلاننگ کرنے والوں کی تدمیر اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، آج ہندوستان کے متعلق اچھی طرح آپ سبھی جانتے ہیں، آج ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا جنازہ اٹھانے جانے کا، ان کا خاتمہ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. لیکن وہ اسلام ہندوستان کی سرزمین
की रगों रगों में, गोशे गोशे में है। वहां की हवा में इस्लाम, वहां की पानी में इस्लाम, वहां की मिट्टी में इस्लाम, वहां के परिंदों के अंदर और उनके खूनों में भी इस्लाम। वहां के परिंदे जो कहते हैं सुभान तेरी कुदरत, वो कभी भी कोई मिटाने वाला नहीं है। इस्लाम वहां रहा सन 1101 ईस्वी से लेकर 1858 8 सदियों तक। इस्लाम उससे पहले भी बाकी रहा, जब से आदम अलैहिस्सलाम को वहां उतारा गया। ये आसान नहीं है मिटाना, और हरगिज वो ये इस प्लानिंग में कामयाब वो हो नहीं सकते। युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि इस्लाम को अपने मुंह से फूंक कर मिटा दे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है। जबकि इसमें काफिरों को बुरा लगता है, इसको पसंद नहीं करते हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, उसने अपने नबी को हिदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक, सच्चा दीन के साथ भेजा, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि तमाम मज़ाहिब पर, तमाम अदियान पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे इस बात पर मुशरिक नाखुश हैं। भाइयों और मोहतरम साथियों, ये आज की जो तदबीरें चल रही हैं, मैं आज से पहले समझता था कि शायद मौजूदा पार्टी 2050 तक हुकूमत करेगी, लेकिन कहता हूं बिइज़्निल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तदबीर में उनकी बर्बादी है, और ये 2050 तक नहीं आने वाले हैं। इसलिए कि जुल्म की एक हद होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म को पसंद नहीं करता है। मुस्लिम की रिवायत अबू इदरीस अल खौलानी, ये ताबिई रिवायत करते हैं वो सहाबी से अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से, एक मशहूर हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं रब्बुल इज्जत से। अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ हमारे बंदो। या मुस्लिमून नहीं कहा, अय्युहल मुस्लिमून, सब अल्लाह के बंदे। मुसलमान भी अल्लाह का बंदा है, गैर मुसलमान भी अल्लाह का बंदा है। या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, जुल्म को हमने अपने ऊपर हराम कर दिया। इतनी बदतरीन चीज है, अपने ऊपर हमने इसको हराम कर दिया। वो जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, और हमने इस चीज को तुम्हारे दरमियान भी हराम करार दिया, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो, आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो। जुल्म का नतीजा बहुत ही बुरा होता है दुनिया ही। यहया इब्न खालिद अल बरमकी, अब्बासी खिलाफत में इनका काफी जोर और दबदबा था, बल्कि हुकूमत करते थे। हारून रशीद ने जेल में डाल दिया, लंबा वाकया है। यहया इब्न खालिद अल बरमकी एक रात अपने वालिद से कहने लगे कि ऐ हमारे वालिद मुहतरम, इज्जत के बाद, बुलंदी तक पहुंचने के बाद आज हम इस हालत में हैं, जेल के अंदर हैं। तो उसके वालिद ने कहा, जो यकीनन ज्यादा उसके पास तजुर्बा था, कहा, या बुनई दावतुन फी ज़लामिल लैल सरत गफलना अन्हा वलम यगफल अन्हा अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, कि रात की तारीकियों की ये बद्दुआ का अंजाम है। रात की तारीकियों में बद्दुआ जो निकली और अल्लाह ताला तक पहुंची और अल्लाह ताला ने कबूल किया, और हम लोग उस वक्त गाफिल थे। तो ये जुल्म का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, इन्नल्लाह ताला यंसुरु दौलत अल-आदिला वलौ कानत काफिरा वला यंसुरु दौलत अल-ज़ालिमा वलौ कानत मुअमिना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आदिल और इंसाफ करने वाली हुकूमत को मदद करेगा, मदद करता है अगरचे वो काफिर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म ज्यादती करने वालों की मदद नहीं करता है अगरचे वो मुअमिन हो, सिर्फ मुस्लिम नहीं मुअमिन हो। तो ये भाइयों, ये सुन्नत इलाहिया है। बहरहाल इधर चंद और बातें जिक्र कर रहा हूं। हमारी
اور آپ کی کیا ذمہ داری اس سے پہلے؟ پہلی بات تو یہ جان لے، حق اور باطل کی لڑائی، حق اور باطل کا صراع اور جھگڑا یہ قیامت کے صبح تک رہے گا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی اللہ تعالیٰ نے روح نہیں پھونکا کہ اس سے پہلے ابلیس موجود تھا، اور جیسے ہی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اس کے دل میں حسد، بغض اور نفرت آ گئی۔ وہیں سے ارادہ کیا کہ آپ کی اور آپ کی نسل کو برباد کر کے رہیں گے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ مکر کر رہے ہیں، یہ چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، ایک دوسری بات، آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی تعداد ہے؟ 1.8 بلین، 1.8 بلین، ملین نہیں بلین، اور اسلامی حکومتیں 54-57 ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ ابو داؤد کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يُوشِكُ أَن تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمِ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا، کہ عن قریب یہ تمام امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کی بھوکے دسترخوان پر کود جاتے ہیں، اور سب کی اپنی فکر رہتی ہے، اور کھانے کو چند منٹ میں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور پلیٹوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے کہا لا انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال غثاء السیل، سیلاب کا جو جھاگ یا اس میں جو کچڑے آتے ہیں وادیوں میں، جب برسات کے بعد، بارش کے بعد جب آپ یہ وادی چلتی ہے، آگے اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بکواس، خراب چیزیں، کچڑے، کوڑے، پلاسٹک، بکواس چیزیں، ایسے ہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِن قُلُوبِ أَعْدَائِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، کہ اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا، تمہاری کوئی اوقات، حیثیت ان کے نزدیک نہیں رہے گی۔ وہ بات کہاں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، وہ بات چھوڑیں، کوئی ویلو، کوئی اہمیت، کوئی ہستی نہیں رہے گی ذرا بھی، وہ آپ کا اعتبار ہی نہیں کریں گے، آپ سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 مہینہ پہلے ہی رعب طاری ہو جاتا تھا دشمن پر۔ اور پھر کہا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالی الوہن، کمزوری ڈال دے گا۔ ایک نے پوچھا صحابی رسول نے وَمَا الْوَهَنُ يَا رسول اللہ، الوہن کا کیا معنی مطلب ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا، دنیا کو دل سے لگا لینا، سینے سے لگا لینا، ہائے دنیا کرنا، وکراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، جو حالات سے جو گزر رہا ہے اپنا وطن عزیز، یہ انتظار، اور ایسے ہی حکمت سے معنی کہ ایک دم خوف زدہ، اور حکمت کا معنی شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو زمین میں گھسانے کا وقت نہیں ہے۔ لا شک ایسے مراحل پہلے بھی آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے اور پورے مشرکین تلاش رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، انعام تھا 100 اونٹ کا، جس کی وجہ سے سبھی حرکت میں لگ گئے۔ اس نازک وقت میں بھی اللہ پر یقین، کہنے لگے وَكَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَا وَقَدْ أُلْبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَا، اے سراقہ، اس وقت کو یاد کرو جب تم کسرا ابن ہرمز ملک فارس کے دونوں کنگن کو اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔
ایسے احزاب کے وقت قریب تھا کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر کیا. سورۃ الاحزاب مکمل اس غزوے کے نام پر ایک سورت ہے, ایک مکمل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, یہ دشمن اوپر سے نیچے سے آپ تم سبھی کے اوپر چڑھ آئے. جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار, اور نگاہیں پتھرا گئیں. وبلغت القلوب الحناجر, کلیجے منہ تک آ گئے. وتظنون باللہ الظنون, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور اچھی طرح انہیں جھنجھوڑ دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, ایسے اوقات میں منافقین پھلتے اور پھولتے ہیں, اور ایسے منافقین اپنے ہی بھائی ہوتے ہیں, کچھ سیاستداں ہوتے ہیں, کچھ اسلامی تنظیموں کے امیر ہوتے ہیں, جو اپنی داڑھی کے عوض میں سودا کر لیتے ہیں اپنی نفس بچانے کے لیے, چاہے پوری امت غرق ہو جائے. ایسے منافقین منافقانہ انداز اور رویہ ظاہر کرتے ہیں. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, کہ اس وقت منافقین کہنے لگے, اور جن کے دلوں میں شک, جن کے دلوں میں روگ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول محض ہمیں یہ جھوٹے جھوٹے وعدہ کیے, جھوٹے جھوٹے وعدہ کیے, فوراً ان کا ایمان جو نہ کے برابر ہوتا ہے وہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں, مومنوں اور مسلمانوں, ایسی حالت میں اب علاج کیا ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی بات تو صبر اور تقوی ایک یہ شامل علاج ہے. صبر اور تقوی, صبر اور تقوی, اللہ تعالی نے ان دونوں کو قرآن مجید میں کئی مقامات میں ذکر کیا کہ یہ تمہارا حل ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, تو ان کے مکر تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں, تو ابھی سے عزم مصمم کریں صبر اور تقوی کا, اور اس کی مزید وضاحت میں کروں گا ابھی آئندہ جو باتیں آ رہی ہیں. ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے اموال میں, اور ایسے تمہاری جانوں کا بھی, تمہاری جانوں کی بھی آزمائش کی جائے گی, امتحان لیا جائے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, جو اہل کتاب ہیں, جو مشرکین ہیں, ان سے بہت قسم کی اذیتیں تم تک پہنچیں گی, وہ اذیتیں اور تکلیفیں دیں گے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ عمدہ بات ہے جس کی تأکید اللہ تعالی نے کی ہے. ایسے ہی صبر و تقوی کا ذکر سورۃ یوسف میں آیا. یوسف علیہ السلام کتنے مراحل سے گزرے, والدین سے انہیں جدا کیا گیا, کنواں میں انہیں ڈالا گیا, پھر اس کے بعد ایک فتنے اور آزمائش میں آئے, پھر اس کے بعد جیل میں مظلوم, کوئی ان سے زیادتی غلطی نہیں ہوئی, بلکہ جس طرح کہ اندھے قانون ہوتے ہیں, ظالم کو مظلوم, مظلوم کو ظالم ٹھہرا دیتے ہیں, اور ایسے ہی مظلومین کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. بہرحال اس کے بعد نکلے, اور پھر جب وہ قصہ ان کے بھائی آئے اور حقیقت سامنے آئی کہ یہی یوسف ہیں, تو انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین, قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. وہ ذکر کیا پھر ان آیتوں میں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو تقوی اختیار کرے گا, صبر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اب بھائیوں کیا ضرورت ہے ہم سبھی کو؟ صبر و تقوی,
صبر کا معنی ہمیشہ نہیں ہوتا کہ خاموش رہنا، شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو گھسا لینا، نفسی نفسی قیامت سمجھ بیٹھے اور اپنی نفسی نفسی خیال کرے آپ کی جان بچ جائے اور آپ کی کرسی باقی رہے۔ ہر کسی کی اپنی مصلحت، اپنی جان پیاری ہوگی، اپنے مال پیارے ہوں گے، اپنے گھر والے پیارے ہوں گے۔ یہ صبر کا معنی نہیں ہوتا۔ صبر کا معنی ہوتا کام کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا، جس سے آپ پر بڑا ظلم واقع نہ ہو۔ جہاں دو مفسدات، دو مشکلات، دو نقصانات آئے تو بڑے نقصان کو ہٹانے کے لیے چھوٹا نقصان اٹھانا لازمی ہے۔ تو ادھر یہی صبر و تقویٰ کی روشنی میں انفرادی طور پر جو ذمہ داریاں ہیں، نمبر 1 ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا ہو یا جاہل ہو، کوئی اونچے منصب والا ہو یا غیر منصب والا ہو، پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، توکل کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالی کافی ہے۔ توبہ کرے گناہوں سے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ پریشانیوں کو اللہ تعالی توبہ کرنے سے ہٹاتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ تو یہ توکل علی اللہ، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا اور ایسے ہی توبہ کرنا، انابہ کرنا۔ نمبر 2 بھائیوں، نمبر 2 بکثرت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اور ظالموں پر بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک اور تباہ کرے اور تمام دنیا میں عبرت بنا دے۔ یہ بھائیوں، نماز کی ہر رکعت میں، نماز کے ہر رکعت میں اور رکعت کے ہر سجدے میں اتنا کہہ سکتے ہیں اللہم احفظ المسلمین والعن الظالمین۔ اور ایسے ہی صرف فرض نماز میں نہیں، عام اوقات میں بھی، وہ اوقات جس میں دعائیں مستجاب ہیں، مثلا جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں آخری رات میں۔ اگر اب بھی آپ کے پاس فرصت نہیں ہے دعا دینے اور دعا مانگنے کے لیے، تو کیا جب جیل سے سڑائے جائیں گے تب وہاں فرصت ملے گی؟ اتنا بھی عاجز بزدل نہ ہو جائیں، نماز کی ہر رکعت میں، رکعت کے ہر سجدے میں دعا مانگیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ ہے دعا، اس کو کمتر نہیں سمجھے۔ سہام اللیل لا یخطئ ولکن لہ امد وللامد انقضاء، یہ کیا ہے؟ سہام اللیل، رات کی، یہ رات کی کیا ہے؟ تیر ہے۔ یہ کبھی بھی اس کا نشانہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اس کی ایک وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے تو صحیح جگہ پر یہ نشانہ جا کر لگتا ہے۔ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ دعا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اور ظالموں کو کہ اللہ تعالیٰ عبرت بنا دے۔ تیسری نصیحت بھائیو، اذکار کا اہتمام کریں۔ وہ اذکار جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایسے ہی ان دعاؤں میں سے لا حول ولا قوة الا باللہ، ایسے ہی کرب کی دعائیں جس طرح کی یہ ابو داود میں مروی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ایسے ہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرب مصیبتوں کے وقت دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ ان دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 4، یہ بھی اذکار میں ہے لیکن مستقل طور پر بیان کر رہا ہوں، استغفار، بکثرت استغفار، استغفر اللہ، اس کو پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون،
کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں تم پر عذاب نازل کرنے والا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے والا نہیں کہ وہ لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو امان، حفاظت کے دو چیزیں نازل کی، ایک نبی اقدس رسول اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا استغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن استغفار قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، یعنی بکثرت چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، ڈیوٹی کرتے ہوئے جو استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی ہر پریشانی سے اسے نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے اسے خارج کر دیتا ہے، اور روزی کے ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے جو اس نے تصور بھی نہیں کیا۔ پانچویں نصیحت، بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ باتیں آپ تک محدود نہ رہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بیویوں کو، اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو یہ باتیں بتائیں۔ یہ تمام سابقہ باتیں، وہ تمام سابقہ باتیں۔ نمبر 6، انفرادی جو بھی آپ کر سکتے ہیں جس سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے جو آنے والی ہے، تو آپ اس میں پیچھے نہ رہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے ان بھائیوں کی ہمت افزائی کریں، ایسے کلپس نشر کریں، اور ایسے ہی ان کے حق میں دعا کریں جو آگے ہیں، اور ایسے ہی جو اس میں مظلوم ہے، جس پر ظلم اور زیادتی کی گئی، اس کے ساتھ تعاون کریں، اور ایسے ہی اس کی مدد کریں۔ تو یہ بھائیوں انفرادی طور پر، ایسے ہی انفرادی طور پر نمبر 7 یا 8، ہر کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی دی ہے عربی زبان میں، تو اس مسئلے کو عرب میں بھی عام کرے۔ انگلش کی مہارت دی ہے تو ایسے ہی انگلش زبان میں اس کو عام کرے، پھیلائے، اور ایسے ہی جسے اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اور وہ مقابلہ کر سکتا ہے، مناظرہ کر سکتا ہے، اور ایسے ہی ان چینلوں میں، میڈیا میں آ سکتا ہے، اپنی رائے رکھ سکتا ہے، تو وہ اس میں آئے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ایسے ہی جو لائر ہیں، جو ایسے ہی وکیل ہیں، یہ بھی جو قانونی لڑ سکتے ہیں مسلمانوں کے حق میں یا مظلوموں کے حق میں، اس لیے مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اچھی طرح سے بھی جانتے ہیں۔ مسلمان سب سے نمبر 1 پر ہے، اس کے بعد پھر ایسے ہی سکھ آنے والے ہیں، عیسائی آنے والے ہیں، دلت آنے والے ہیں، انہی کے دین اور مذہب والے آنے والے ہیں۔ تو یہ بھی بھائیوں اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور آگے بڑھنا، یہ انفرادی طور پر۔ نمبر 2، جہاں کافی مسلمان جمع ہوتے ہیں تو امام مسجد کی بھی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی ہمت افزائی کرے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اللہ پر اچھا گمان رکھنے کی ترغیب دلائے، تاکید کرے، ایسے دروس پیش کرے، اور ایسے ہی جہاں اجتماعی شکل میں کام کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں ہے تو اس کی وہ تلقین اور ترغیب دلائے۔ ایسے ہی نمبر 3، تیسرے قسم کے جو اجتماعی طور پر جو سیاستداں، جو اسلامی تنظیموں کے جو امیر ہیں، یہ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اتفاق اور اتحاد کریں، آپس میں ملیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملیں اور ایک آواز اٹھائیں، ایک آواز اٹھائیں۔ اجتماعیت میں جو قوت ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے۔ یہ اب یہ وقت آ گیا، اگر ابھی وقت نہیں آیا تو بتائیے کب وہ وقت آئے گا۔ آپس کے اختلاف یہاں اب ختم کریں۔ جہاں مسئلہ اسلام کا آتا ہے تو آپس میں اسلامی جتنے فرق ہوتے ہیں، مذاہب ہوتے ہیں، وہ تمام اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے شیخ نے ذکر کیا، قادیانیت کی جب بات آئی تو ہر فرقے اور مسلک کھڑے ہو گئے، ایک ہو گئے۔ یہاں ایک ہو جانا چاہیے، اپنا اختلاف اپنے وقت ہے، اختلاف نہ ختم ہوا نہ ختم ہو گیا، لیکن یہاں اسلامی مسئلہ جہاں، وہاں آواز ایک ہو جانی چاہیے، اور یہ ان کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ بھائیوں، قیادت، لیڈرشپ یہ صرف کرسی اور نام کے لیے نہیں ہے۔ یقیناً یہ مناصب میں تشریف ہے اور تکلیف ہے، دو تشریف اور تکلیف۔
یعنی اس میں عزت ہے، ایک منصب ہے، ایک جاہ ہے، آپ کا نام ہے، ایک حیثیت ہے. اور نمبر 2 اس میں ذمہ داریاں بھی ہیں، اس میں تکلیفیں بھی ہیں، اس میں سہنا بھی ہوگا. یہ نہیں کہ جہاں عزت اور تشریف کی بات ہے تو سر اور سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں مجلسوں میں، فلاں جمعیت کا، فلاں کمیٹی کا امیر محترم. اور جہاں پھر مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو وہاں اپنی ذات کی فکر، اپنی جان کی فکر، اپنی مال کی فکر. تشریف اور تکلیف ہے بھائی، اس کو اچھی طرح سمجھیں. شریعت بھی یہی کہتی ہے. اس حدیث پر غور کریں جس کی روایت غالباً ابو داؤد نے کی ہے کہ ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته الا دخل النار. کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی اور اس میں خیانت کی، جب مرے گا تو اس کا حشر جہنم ہوگا. اور وہ دوسری مشہور حدیث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر کوئی تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ فلاں جمعیت، فلاں کمیٹی، فلاں اتحاد المسلمین یا اتفاق المؤمنین یا جماعت، جو بھی آپ کے تحت اتنے لاکھ ہیں، آپ ان کے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں. اور اگر ایسی حالت میں آپ ڈر رہے ہیں، ذمہ داری نہیں سنبھال رہے ہیں، تو الحمدللہ بہت ایسے ذمہ دار یہ ذمہ داری لینے کے لیے اور بھی مسلمان بڑھانے کے لیے وہ موجود ہیں اور تیار ہیں. تو بھائیوں، یہ ان کی یہ اجتماعی، یہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، بزدل نہ ہو جاؤ جس کی وجہ سے تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں، برباد ہو جاؤ. ایسے ہی فرمایا رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جب بھی مرو تو حالت اسلام میں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اختلاف مت کرو. ایسے نازک وقت میں ایسے لمبے چوڑے القاب لے کر فائدے کیا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہو یا مظلوم، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جن پر ظلم کیا، جن پر ظلم واقع ہونے والا ہے، اگر کام نہیں آئے تو پھر کب کام آئیں گے؟ بھائیو محترم ساتھیو، اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں، اور یہ سلامتی کے ساتھ ہر اس مسلمان کے لیے، بلکہ ہر غیر مسلمان جس کے دل میں وطن عزیز سے محبت ہے، لگاؤ ہے، اخلاص ہے، جو ایسے ظلم نہیں سہنا چاہتا ہے، نہ ایسے ہی کسی مظلوم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سلامتی ہو. اللہ اسے توفیق دے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی حفاظت کرے. بھائیوں، ان اپیلوں کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں کہ ہر حتی الامکان جس سے جو کچھ ہو سکتا، انفرادی، اجتماعی، ہر کوئی جس کو اللہ نے ہنر دیا ہے پیچھے نہ ہٹے، پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھے، کام کرے اور سابقہ باتوں کا خیال کرے، اللہ پر توکل کرے، دعائیں مانگے بإذن اللہ عز و جل. یہ ظلم واقع نہیں ہوگا ارض ہند پر. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ارض ہند کی گہرائیوں میں، مٹیوں میں، وہاں کے شجر میں، وہاں کے حجر میں، وہاں کے پرندوں میں اسلام ہے. وہاں کے پرندے بھی کہتے ہیں سبحان تیری قدرت. وہ اسلام وہاں سے ختم ہونے والا نہیں ہے، نہ جڑ سے کٹنے والا ہے، بإذن اللہ عز و جل، بإذن اللہ عز و جل. اور اب دعاؤں کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اللہم احفظ المسلمین فی ارض الہند خاصہ،
اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وفي أرض الهند خاصة. اللهم احفظهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن جور الظالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين. اللهم عليك برؤوس الشياطين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو خاصتاً وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ان کی مال کی حفاظت کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے، ان کی عزت کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان غیر مسلمان جو امن اور شانتی چاہتا ہے اس کی حفاظت کرے، اس کی مدد کرے. اور دشمنان اسلام کو رؤوس الشیاطین جو ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب قہر نازل کرے اور دنیا ہی میں آخرت سے پہلے تمام دنیا میں انہیں عبرت بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک.